ادارے ہیں، اتنی بڑی بڑی دینی درسگاہ ہے، ہم تو کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں اور گوارا بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں کو سبق لینا چاہیے، ان لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے جو مسلمان کے اوپر جھوٹا الزام لگاتے ہیں۔ ہم منافق نہیں ہیں، وطن کو برباد کرنے والا اور اپنے گھر کو برباد کرنے والا قرآن کہتا ہے کہ یہ منافق کی خاصیت ہوتی ہے۔ یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، منافق کی یہ خاصیت ہوتی ہے، بلکہ عیب ہوتا ہے کہ منافق اپنے گھروں کو خراب کرتا ہے اور ایمان والوں کے گھروں کو خراب کرتا ہے، لیکن جو پکا سچا مومن ہوگا اس کی یہ علامت ہوگی کہ وہ اپنے گھر کو بھی سیف رکھے گا اور اپنے وطن کو بھی سیف رکھے گا، نہ اپنے گھر پر نہ اپنے وطن پر آگ آنے دے گا۔ اور آج کا یہ پورا مجمع میں دلیل کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، باقی دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ماشاءاللہ سب ایمان والوں کا مجمع ہے۔ یہ اس کی سب سے بڑی علامت ہے کہ ہم اس دیش کے وفادار تھے، ہیں اور رہیں گے۔ کسی کو ہماری وفاداری دیوبندی رحمت اللہ علیہ جانتے ہیں یہ کون شخص تھا؟ شیخ الہند وہ شخص ہے کہ جب شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کیا گیا اور گرفتار کرنے کے بعد، سنو نوجوانوں اپنی تاریخ کو سنو، گرفتار کرنے کے بعد جب وہ مالٹا کی جیل سے واپس آئے تو سر رحیم بخش ایک نواب تھے، ان کے پاس انگریزوں نے لوگوں کو بھیجا اور ان کو کہا کہ آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ سر رحیم بخش صاحب اس ملک کے اندر تم مجھے کہتے ہو کہ انگریز کے خلاف بولنا بند کر دو، انگریز کے خلاف جنگ کرنا بند کر دو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جس ملک میں انگریز کی حکومت ہو وہاں پر شیخ الہند محمود الحسن کا دفن ہونا بھی گوارا نہیں، وہاں پر شیخ الہند کو مر کر کے دفن ہونا بھی گوارا نہیں ہے۔ میں اس کو کبھی بھی گوارا نہیں کر سکتا ہوں کہ اس ملک کے اندر انگریز کی حکومت ہو اور شیخ الہند اس ملک کے اندر زندہ رہے، میں اس کو کبھی بھی نہیں گوارا